تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں بتاؤں گا کہ کس طرح بیروت، عجمان اور نجف کے بعد اب جدہ کے حرمین ریل اسٹیشن پر آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے عرب ممالک میں قسم کی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں کلکتہ ہاوڑہ کی ایک وائرل ہونے والی ویڈیو دکھاؤں گا جہاں ہندوتوا کے گنڈوں نے مسلمانوں کی دکانوں پر بھگوا اور جھنڈا لہرانے کی کوشش کی۔ میں مدھیہ پردیش کے کانگریس پارٹی کے وہ دفتر کو بھی دکھاؤں گا جہاں بھومی پوجن کو لے کر کے جشن ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ٹک ٹاک پر ہونے کے بعد جو پابندی اس وقت امریکہ میں لگانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس کے بعد ٹک ٹاک کی جو حقائق ہیں، اس کی جو تاریخ ہے، اس کے مالک کے بارے میں تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کابل لویا جرگہ سے 400 طالبان قیدیوں کو رہائی کا فیصلہ متوقع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ایک اداکارہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اتر پردیش میں موبائل پر ریکارڈ کیا ایک شخص 20 سالہ لڑکے نے اپنے موت کے لمحے کو، اور ہبلی میں شوٹ آؤٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ہم لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین سب سے پہلے میں ایک افسوسناک خبر خود ہمارے سیدھی بات سے بھی وابستہ ہے، میں وہ آپ لوگوں کو سناؤں، بلکہ کرناٹک کی ایک مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر محمد یوسف جو وقف بورڈ کے چیئرمین تھے، وہ آج الگ صبح 4 بجے کے قریب جو ہے انتقال کر گئے ہیں، اور خود انہی کی بنائی ہوئی مسجد مزمل کے دالان میں جہاں انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی دفنانے کے لیے جگہ، وہاں پر جو ان کی وصیت کے مطابق 7 بجے کے قریب دفنایا گیا ہے۔ گزشتہ 20 دنوں سے یہ بیمار چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک مشہور شخصیت کے علاوہ اہل خیر حضرات کے پہلے صف میں اگر کوئی نام درج ہوتا ہے شہر بنگلور میں، مختلف بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر محمد یوسف صاحب کا ہے۔ یہاں ایک بنگلور میں خوبصورت مسجد جو بنی، مسجد مزمل، جو بعد میں مرکز میں تبلیغی مرکز میں بھی تبدیل ہوئی، اس کو اپنے صرف خاص سے انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ دارالقرآن یوسفیہ جو مسجد العلوم میں ایک بلڈنگ ہے جو بنی ہے عمارت، اس کو بھی انہوں نے اپنے صرف خاص سے بنایا تھا۔ مسجد یوسف اپنے نام سے بھی ایک مسجد بنایا، اس کو وقف کر دیا۔ جامعہ محمد احمد جو مسجد مزمل کے دالان میں ہے، اس کو اپنے صرف خاص سے بنا کر کے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لوگوں کے وقف کر دیا، جس کے ذمہ دار مفتی شمس الدین بجلی ہیں، مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی صاحب۔ میں اس وقت جو ہے ایک واقعی میں ایک اہم ترین شخصیت تھی، اور ان کی وابستگی سیدھی بات سے بھی تھی، اس وجہ سے کہ جو ہے شروعات کے دنوں میں جب کٹھن ایام تھے، ابھی کچھ دن قبل ہم نے ایک ہمارے بنیادی رکن کے انتقال کی خبر سنائی تھی، جناب فیاض صاحب، انہوں نے ان سے ملاقات کروائی تھی، اور اس کے علاوہ ایک خاص دوست و احباب بھی تھے، اور بہت زیادہ جو ہے دین کی خدمت کے لیے آگے رہنے والی شخصیت۔ ان کے علاوہ جناب انور شریف صاحب جو ان کے دوستوں میں سے ہی مانے جاتے ہیں، سب کی وابستگی سیدھی بات سے تھی، اور کٹھن مراحل میں جب سیدھی بات گزرا تھا اس وقت جو ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب جو ہے کچھ مہینے پہلے ان کے دوست جناب فیاض صاحب کا انتقال ہوا، اب ان کے انتقال کی خبر نے جو ہے واقعی میں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم ان کے اہل خانہ کے سامنے جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص ان کے فرزند جناب مزمل صاحب ہو، یا داماد فاروق علی صاحب ہو، یا پھر ٹرسٹیوں میں سے یونس احمد شریف ہو، اور مفتی شمس الدین بجلی صاحب جو ان کے خاص مانے جاتے تھے اور بہت ہی قریب رہتے تھے۔ ان تمام لوگوں کی خدمت میں، ان کے اہل خانہ کی خدمت میں سیدھی بات کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کے فرزند محمد مزمل صاحب کو اپنے ہی والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خیر کے کاموں میں جتنا انہوں نے حصہ لیا ہے، اور جس طرح خدمت کیا کرتے تھے، خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اس میں وہ بھی اپنا نام شامل کروائیں۔ یاد رہے کہ جناب محمد یوسف صاحب کے جو ہے دبئی میں بہت سارے بزنس تھے، اسی وجہ سے جو ہے اہل خیر حضرات میں ان کا نام پہلی صف میں شامل ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس وقت آگ حادثوں کی جو عرب ممالک کو جھنجھوڑ کر کے رکھ رہی ہیں۔ جی ہاں، بیروت میں جو پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔
عجمان میں کل ہم نے پرائم ٹائم میں خبر دکھائی تھی، نجف کی بھی خبر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پہ آگ لگی تھی۔ آج جدہ کے حرمین ریل اسٹیشن سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر آگ بھڑک اٹھی۔ یہ اسٹیشن مکہ اور مدینہ کو ملاتا ہے۔ 4 مسلم ممالک میں ایک ہی بعد دیگر بڑے شہروں میں الگ الگ انداز میں جو آگ لگنے کے حادثات سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اس طرح کے سوالات اٹھ کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ جدہ کی اس آگ کے بعد ایک مرتبہ پھر عرب ممالک میں اس طرح کے آگ حادثات کو لے کر کے جو ہے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے تبصرہ نگاروں نے اور تنقید نگاروں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ کیا کہیں کوئی سازش تو نہیں رچائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہاں کے ممالک میں، عرب ممالک میں جو اقتصادی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر سیاحوں کے آمد و رفت کو روکنے کے لیے یا یہاں سے ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی کہیں کوئی ایسی چال تو نہیں چلی جا رہی۔ اس طرح کے سوالات سامنے آ رہے ہیں اور الگ الگ قسم کے تبصرے اور تنقید اس وقت سوشل میڈیا میں اپنے پناہ میں لیے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتا ہوں۔ میں اس وقت ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ویڈیو آ رہی ہے کیرلا کے ملاپورم سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کے اکثر علاقوں میں موسلا دھار بارشیں اور سیلاب کی صورتحال ہے۔ یہ ملاپورم کی کچھ علاقے سے آئی ہوئی ویڈیو سے، جہاں پر بہت سارے گھر جو ہے زمین بوس ہو چکے ہیں، اور سیلاب کے چلتے، ریلوں کے چلتے اور زمین کھسکنے کے واردات میں، واقعات میں لگاتار جو ہے اس وقت خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور کیرلا میں ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے ایسے مختلف علاقوں میں اور مخصوص علاقوں میں جہاں پر جو اس وقت لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں، اور جو پہاڑی علاقے اور پہاڑی نما علاقوں میں جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں، اور وہ ہے بنگال سے آئی ہوئی۔ یہ ویڈیو پرانی ہے لیکن اس وقت وائرل ہو رہی ہے کہ جب بھومی پوجن ہو رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوتوا کے گنڈے بہت زیادہ اس وقت نڈر ہو چکے ہیں، اور وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ پورا ہندوستان ان کا ہو چکا ہے صرف ایک بھومی پوجن کی وجہ سے، اور الگ الگ قسم کے تبصرے اس وقت نکل کے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ یہاں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے خوشی کے ایک مسلمان کی دکان کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے بھگوا کا جھنڈا لہرا دیا، جس کو لے کر کے دکاندار نے جو ہے پوری طرح سے اعتراض جتایا ہے۔ اسی اعتراض کرنے کی اس بات کو لے کر کے جو ہے اس وقت پوری طرح سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے اس وقت ہندوتوا کے گنڈے راستوں پر نکل کر کے جو ہے اپنی گنڈا گردی اور دادا گیری اور دہشت گردی دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاؤں، اور بالخصوص وہ احباب جو کانگریس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کی سیکولرزم کی پوجا کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کے جمہوریت کی بات کرنا، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو سے سامنے آ جائے گی۔ یہ جو دفتر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دفتر مدھیہ پردیش میں کانگریس کا مین مرکزی دفتر ہے، اور وہاں پر بھومی پوجن کو لے کر کے جو خوشیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ آپ یہ دیکھ کر کے ایک ہی لفظ میں یہ بات بتا دوں کہ جو ہے دراصل رام مندر بنانے کی خوشی اور جس طرح راستے کھول کر کے دیے گئے، اس میں سب سے بڑے کردار اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس کا کردار ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اب نکل کر کے دھیرے دھیرے پرینکا گاندھی کے بیان کے بعد، راہل گاندھی کے بیان کے بعد، کانگریس لیڈران کے بیان کے بعد، اور نہرو کو اس میں کھینچ لیے جانے کے بعد یہ بات واضح طور پر نکل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ دراصل جو ہے رام مندر اور بابری مسجد کے جو معاملے میں سب سے بڑا اگر کوئی کردار ہے، یعنی پیٹ میں چھرا گھونپنے کا، تو وہ کانگریس کا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری تصویریں، یہ سارے جشن کی جو حالات اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش میں ایک 20 سالہ لڑکے نے موبائل پر اپنی موت کا لمحہ ریکارڈ کیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ایک حیران کرنے والا واقعہ سامنے جو آیا ہے، اس میں پنکج کمار نامی ایک شخص نے ہانپتے ہوئے اپنی موت کے لمحات کو موبائل میں قید کر لیا۔ 80 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں پنکج نے ان سبھی کا نام لیا ہے جنہوں نے اسے زہر دیا تھا۔ یہ واقعہ بدھ کے روز سہارنپور میں پیش آیا۔ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ ملزم اس کے خاندان کا ہی رکن ہے۔ پنکج کی لاش ایک کھیت میں اسی جگہ کے آس پاس ملی جہاں اس نے ویڈیو شوٹ کیا تھا۔ سہارنپور کے کوتوالی دیہات اسٹیشن ہاؤس افسر SHO منندر سنگھ نے کہا کہ پنکج کی چاچی، ان کی 2 بیٹیوں اور بہو پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ موت کی وجہ ابھی تک غیر مصدقہ ہے اور جانچ کی کارروائی کے لیے ویسرا کے نمونے محفوظ کیے گئے ہیں۔ SHO کا کہنا ہے کہ پہلی نظر میں خاندان تنازع کا معاملہ معلوم پڑ رہا ہے۔ 20 سالہ پنکج اپنی چاچی کے گھر میں گزشتہ 4 سالوں سے رہ رہا تھا۔ ویڈیو میں پنکج کو انصاف کی اپیل کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اپنی لاش کے آخری رسومات تبھی ادا کرنے کی بات کر رہا ہے جب اس کی مجرمین کی گرفتاری ہو جائے۔ تو ناظرین، اس طرح اس وقت جو لوگ قتل کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے مرنے سے پہلے لائف دکھا کر کے لوگ مر رہے ہیں۔ کل ہی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی فیس بک میں لائف جو ہے جان لینے کی خبر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک اور آئی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے سلسلے میں جو حیران کرنے والی باتیں آتی ہیں وہ اس
ویڈیو سے بھی سامنے آ سکتی ہے کہ اپنے ہی قاتلوں کا نام لے کر کے اس وقت ملزم مر جاتا ہے کہ کس طرح اس کو زہر دیا گیا۔ ناظرین، فلمی دنیا میں لگاتار اس وقت جو ہے خودکشیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اداکارہ انوپما پاٹھک نے بھی اس وقت جو ہے ایک ویڈیو شیئر کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ ویڈیو میں انوپما پاٹھک ذہنی طور پر بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا کہ وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں یا پھر وہ بھی جلد ایسا کوئی قدم اٹھانے جا رہی ہیں۔ فلم اداکاروں کی خودکشی کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ 6 سے 7 مہینے میں کئی فلم اور ٹی وی اداکاروں نے موت کو گلے لگا لیا۔ بھوجپوری فلم ٹی وی سیریل اداکارہ انوپما پاٹھک کی خودکشی کی خبریں سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر فلمی دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اور کابل لویا جرگہ کی بات کروں۔ جی ہاں، افغانستان کی دارالحکومت کابل میں آج ہزاروں اہم افغان شخصیات جمع ہو رہی ہیں تاکہ اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ باقی ماندہ 400 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے یا نہیں۔ افغانستان کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے اس موقع پر کہا ہے کہ کابل میں آج افغان لویا جرگہ منعقد ہوگا، اس سے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ جمعے کی صبح اپنی 3 ٹویٹس کی سیریز میں انہوں نے کہا کہ ایک مثبت نتیجے کے سامنے آنے کا مطلب تشدد میں کمی اور افغان مذاکرات کی میز پر فوری طور پر جمع ہونا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی ایک بیان میں تسلیم کیا ہے کہ رہائی کا فیصلہ ناپسندیدہ ہے، لیکن ان کے بقول یہ اہم نتیجے تک پہنچنے میں مدد دے گا جس کی افغان اور افغانستان کے دوست طویل عرصے سے خواہش کر رہے ہیں۔ قیدیوں کی رہائی ایک مشکل مسئلہ ہے جو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے کے تحت براہ راست بات چیت ممکن بنائے گا۔ حکام طالبان کے 5000 قیدی رہا کر چکے ہیں، لیکن آخری 400 کو رہائی کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ان میں سے AFP کے مطابق 44 ایسے ہیں جو ہائی پروفائل حملوں میں ملوث ہونے کے شک کی وجہ سے امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے قابل تشویش ہیں۔ ان میں کابل کے ایک انٹرنیشنل ہوٹل میں حملے میں ملوث 5 شدت پسند بھی شامل ہیں، جس میں 40 افراد بشمول 14 غیر ملکی ہلاک ہوئے تھے اور ان لوگوں کو یہاں پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ باقی ناظرین، لگاتار اس وقت جو ہے وہاں کی حکومت امریکہ اور طالبان کے درمیان میں مذاکروں کو مزید طویل دینے اور یہاں پر امن کا ماحول بنانے کے لیے افغانستان کی زمین پر اس وقت جو ہے طالبان کے قیدیوں کو رہا کرنے کا معاملہ لگاتار جاری ہے اور سرخیوں میں اس بات کو آپ جانتے ہی ہیں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اپلیکیشن ٹک ٹاک کی۔ اس وقت یہ سرخیوں میں ہے اور اس وجہ سے بھی انٹرنیشنل کے میڈیا میں اس وقت سرخیوں میں ہے کیونکہ امریکہ نے فیصلہ لے لیا ہے کہ ٹک ٹاک پر وہ پابندی لگائے گا اگر اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس نے کچھ دنوں کی مہلت بھی دی ہے۔ دراصل اس کا مالک کون ہے اور کیوں یہ اپلیکیشن جو ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن کہا جاتا ہے پوری دنیا میں ہنگامہ مچایا ہوا ہے، اس پر ہم ایک تائرانہ نظر کرتے ہیں اور اس کی پوری تفصیلات رکھتے ہیں اس کے جو مالک ہیں ان کے نام کے ساتھ کہ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک کے پیچھے ٹیکنالوجی کی 37 سالہ ارب پتی چینی ماہر جانگ یمنگ ہیں۔ ان کی نگاہوں نے نوجوانوں میں موجود رجحان کو بھانپ لیا تھا اور اس طرح ان کے ایپ کو دنیا بھر میں بے پناہ کامیابی ملی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی ایجاد کرنے کی صلاحیت اتنی نہ ہو کہ امریکہ کی پرکشش مارکیٹ کو کمپنی کے لیے محفوظ رکھ سکے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جانگ یمنگ کو ان دنوں انتہائی دباؤ کا سامنا ہے اور دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک محفوظ ایپ ہے، جبکہ وہ مغربی ملکوں کے مطالبات کے سامنے بظاہر نہ جھک کر چین میں اپنی ساکھ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ جانگ نے سب سے پہلے بائٹ ڈانس کمپنی متعارف کروائی تھی جس کے تحت چین میں مقامی طور پر ڈوئن ایپ لانچ کی گئی اور پھر اس کے بین الاقوامی ورژن کے طور پر ٹک ٹاک مارکیٹ میں آئی، جس کے ذریعے مختصر دورانی کی ویڈیو شیئر کی جاتی ہے۔ یہ ویڈیوز بالوں کو رنگ کرنے کے طریقوں سے لے کر ڈانس اور روزمرہ کی زندگی سے متعلق لطیفوں پر مبنی ہوتی ہے، اور اس ٹک ٹاک کمپنی نے اور اس ٹک ٹاک ایپ نے بہت سارے لوگوں کو مالدار بھی بنایا ہے، پوری دنیا میں مختصر مدت میں ہنگامہ مچا دیا۔ بائٹ ڈانس کی دونوں ایپس کو الگ کرنے سے جانگ کی ذہانت کا اظہار ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے چین کے انٹرنیٹ سے متعلق سخت قواعد کے اندر رہتے ہوئے آزاد عالمی مارکیٹ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ دو کشتیوں کی سواری میں خطرہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ٹک ٹاک واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب جانگ کو صرف 6 مہینے دیے گئے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک کا امریکہ میں خریدار تلاش کرے یا پھر اس پر اس مارکیٹ میں پابندی لگ جائے گی۔ جانگ کاروباری شخصیت بننے سے پہلے کمپیوٹر پروگرامر تھے۔ انہوں نے بائٹ ڈانس بنائی جس نے انہیں چینی ارب پتی افراد کے کلب تک پہنچا دیا، اور وہ پہلے سے مستحکم کئی ٹیکنالوجی ٹائکونز سے آگے نکل گئے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں قائم سرمایہ کار کمپنی اکیتا مچینو کو کیپٹل کے تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے
कंपनी का 2018 का 7 अरब 40 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू गुज़िश्ता बरस दोगुना हो गया और वो फेसबुक और गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फाबेट की एक मजबूत हरीफ बनती जा रही है। टिकटॉक को जॉन्ग के मस्नूई ज़हानत के अव्वलीन इस्तेमाल के मंसूबे को सामने रखकर तैयार किया गया। शुरू में इसने खबरों के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी ऐप जनरली ताशाओं के साथ चीन में कामयाबी हासिल की। उसके बाद अंदरून और बैरून मुल्क कुछ और कामयाबी मिली, लेकिन टिकटॉक मुतारिफ करवाए जाने के बाद कंपनी हकीकी मानों में अगले मरहले में दाखिल हो गई। 3 साल पहले टिकटॉक लॉन्च होने के बाद उसे दुनिया भर में 2 अरब अफराद ने डाउनलोड किया और अमेरिका और भारत इसकी 2 बड़ी बैनुल अक़वामी मार्केटें बन गई। इस वक्त बाइटडांस के 30 मुल्कों में 60,000 से ज्यादा मुलाजिमीन है। मार्च में जोंग ने कहा था कि वो मजीद 40,000 कारकुन भर्ती करने का इरादा रखते हैं, जिसके बाद कंपनी के मुलाजिमीन की तादाद ई कॉमर्स की बड़ी चीनी कंपनी अलीबाबा के मुलाजिमीन के करीब हो जाएगी। यानी इस वक्त सबसे बड़ी चीनी कंपनी जहां पर सबसे बड़ी तादाद में कोई कंपनी है जहां काम करते हैं मुलाजिमीन की तादाद, तो वो अलीबाबा कंपनी है जो ऑनलाइन आपको होलसेल में प्रोडक्ट देती है और ये सारी चीजें आप लोग वाकिफियत रखते हैं। कंपनी ने जुमेरात को अपने यूरोपीय सारिफिन के लिए पहला डेटा सेंटर कायम करने का ऐलान भी किया, जोसनर आयरलैंड में बनाया जाएगा। लेकिन इस साल टिकटॉक की तेजी से होने वाली तरक्की में रुकावट पैदा हो गई है और चीन के आलमी सतह पर खराब होते ताल्लुकात से मुतासिर हुई है। जून में लद्दाख में भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़प के बाद भारतीय हुकूमत ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी, जिससे एक बड़ी मार्केट कंपनी के हाथ से निकल गई। टेलीकॉम कंपनी हवाई की तरफ एक कंपनी भी नजरों में आ गई, जिसकी वजह से वो खदशात जिनके मुताबिक बाइटडांस को सारिफिन के कवायद चीनी खुफिया इदारे के साथ शेयर करने पर मजबूर किया जा सकता है। यानी अब इस वक्त इल्जाम लग रहा है कि टिकटॉक कंपनी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी खुफिया जितनी भी तफसीलात होंगी वो जो है खतरे में पड़ जाएंगी और इसकी वजह से वहां के उस मुल्क के लोगों का जो डाटाबेस होता है, पहचान और शनाख्त और आइडेंटिटी, उसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह का इस्तेमाल, इस पर पाबंदी लगाने से पहले भारत ने भी उस पर जो है ये इल्जाम लगाया, अब अमेरिका भी ये बहाने के जरिए से इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। बैकअप नाज़रीन, आपने टिकटॉक तो बहुत देखा होगा, लेकिन उसके मालिक को भी आपने देख लिया है और क्या कुछ इस गुजरते अयाम के साथ इसने तरक्की किया वो भी तफसीलात आप लोगों के सामने आ गई हैं। मुझे यहाँ इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है